صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ وقف املاک اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جو قوم اپنے املاک کی حفاظت نہیں کرتی، اس املاک کو حکمران وقت لوٹ لیتے ہیں۔ بروز محشر ہر مسلمان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ غریب مستحق مریضوں کے لیے ہر اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے جوڑوں کا درد، قبض، گیسز اور بواسیر کے مریضوں کے لیے فری دوائیں دی جا رہی ہے، اور جن لڑکیوں کے بال گر رہے ہو اور جن کو چمجو کی شکایت ہو اس کی بھی دوا بالکل فری دی جاتی ہے۔ مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد۔ SUC چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم منی کنڈا جاگیر کی 1640 ایکڑ زمین کے بارے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس حقائق کو جاننے کے بعد ناظرین پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس حقائق کی روشنی میں کوئی ایک نتیجے پر پہنچیں، اور یہاں پر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ حکومت کے سربراہ KCR صاحب مسلمانوں کے کتنے خیر خواہ ہیں، اور وہ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں۔ اور آج ہمارے تلنگانہ کی وقف املاک کی جو تباہی ہو رہی ہے اس کا ثبوت آپ کے سامنے آج پیش کیا جا رہا ہے۔ میں تمام ناظرین سے یہ پرزور خواہش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں، اور اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ تمام مسلمانوں کے سامنے تلنگانہ سرکار کے چہرے پر جو مسلم دوستی کا نقاب پڑا ہوا ہے اس کو ہٹایا جائے۔ KCR صاحب نے اسمبلی میں جو بیان دیا تھا کہ 77,500 ایکڑ اراضی املاک وقف بورڈ کی ہے، اور اس میں وہ اپنی زبان سے کچھ حساب بھی جو ہے نا بتا رہے ہیں، اور وہ یہ مان رہے ہیں کہ وقف بورڈ کی تلنگانہ میں اتنی جو ہے نا املاک ہیں۔ اب مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جب اسمبلی میں بیان دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ حقائق کی روشنی میں ہوتا ہے، لیکن حقائق بتلانے کے بعد KCR صاحب اپنے وعدے پر کتنے قائم ہیں، اور اتنی املاک کی حفاظت کہاں تک کیے ہیں۔ جہاں تک وقف املاک کا تعلق ہے کہ وقف اللہ کی امانت ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے آباء و اجداد نے ان املاک کو غریب مسلمانوں کے لیے، یتیموں، بیوایوں، مسکینوں، محتاجوں کے لیے وقف کیا ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کی نظر پہلے وقف املاک پر رہتی ہے، اور جو بھی وقف سے متعلق ہوتا ہے بس اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اس بہتی دریا میں ہم بھی ہاتھ کیوں نہ دھو لیں۔ لیکن سب یہ بھول جاتے ہیں کہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے اور جو خیانت کرنے میں مدد بھی کرتا ہے تو وہ بروز محشر جواب دہ ہے، اور ہر خائن کے لیے دنیا میں بھی عذاب الہی ہے، اور آخرت میں تو اس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو کسی حال ہو کر رہے گا۔ پہلے اب آپ اسمبلی میں بیان دیا ہوا KCR صاحب کا یہ بیان سماعت فرمائیے۔ 1962 నుంచి 2003 వరకు గజెట్ ఇస్తేనే పోయింది, సర్వే జరుగుతూనే పోయింది, ఇంకో సర్వే జరిగింది, అది అట్లా పెండింగ్ ఉంది। ఇక బతుకుతాయా అధ్యక్ష? వక్ఫ్ భూములు ఉంటాయా? కాకులు గద్దలు కొట్టమని కొట్టుకుపోయారు, ఇష్టం అరాకి జరిగిపోయిందండి అధ్యక్ష। దానిలో 77,538 ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఈజ్ వక్ఫ్ ల్యాండ్, 55,000 ఎకరాలు ఎంక్రోచ్ అయిపోయి 6,000 ఎకర్స్ మీద కేసులు పెట్టారు। 2,000 కేసులు నడుస్తా ఉన్నాయి। 87,235 ఎకర్స్ అధ్యక్ష ఎండోమెంట్ ల్యాండ్, ఎక్స్టెంట్ అండర్ లీజ్
21,000. Under Archaka's position, 23,000. Extent under litigation, the Kabzal, 22,545. Unfit for cultivation, Guttal Shetty Atlantic. Guttal में उठेगा देख देवुलु बाणा जातर लाभी अभी 19,000. اب KCR صاحب کی یہ تفصیلات آپ نے سن چکی ہے. اب ہر تلنگانہ کے شہری کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا KCR صاحب ان اوقافی املاک کی حفاظت کیے ہیں یا نہیں ہیں. ابھی حال ہی میں جو منی کنڈے کی 1640 ایکڑ املاک کو حکومت نے ہتھیا لیا ہے اور یہ معاملہ عوام کے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلے کی شکل میں آیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کانگریس حکومت تھی تو یہی KCR صاحب یہ منی کنڈا املاک کے لیے انہوں نے جو ہے نا سپریم کورٹ سے رجوع ہوا تھا اور یہ وقف بورڈ کو دلانے کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے. اب ہمارے اس بیان کی تصدیق آپ ہمارے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی صاحب جو وقف املاک کے لیے اسمبلی میں پرزور جنہوں نے آواز کو بلند کیا ہے اور حقائق کو سامنے کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے، آپ ان کی زبانی یہ تفصیلات سماعت فرمائیے. وقف بورڈ پورا تباہ برباد ہو گیا سر. آج وقف بورڈ کو بند کریں، بند کرنے کے بعد کیا ہوا سر؟ کھول دیے، پھر لوٹم لاٹھی جاری ہے. گٹالہ بیگم پیٹ کی درگاہ کی زمین چلے گئی، چنگی چرلا کے پاس چلے گئی، چرلا پلی میں چلے گئی، میر مومن چک کی درگاہ کی زمین اپل میں چلی گئی، بڑے پہاڑ کی درگاہ کی زمین چلے گئی، میدک ڈسٹرکٹ میں چلا گیا، نظام آباد میں چلا گیا، سرائے مسافر خانہ چلا گیا، حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی زمین چلے گئی، حضرت شاہ راجو خطال کی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی مٹ پلی میں چلے گئی، علی سعد عاشور خانے کی زمین چلی گئی. سب چلے جا رہے ہیں سر ہم کو کچھ نہیں چاہیے. وقف بورڈ کی زمینیں ہم کو دے دیجئے، ہم کو کافی ہے، ہم اپنے زمینوں کے ذریعے کر سکتے ہیں. آباد چوٹ اپل میں سر میر محمد صاحب کی پہاڑی نلگنڈا روڈ نانا کرام گڑا کے پاس نلگنڈا روڈ پہ قاضیوں کی زمین چلی گئی. سر میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا سر ایک لائر کو 100 200 کیسز دیے ہیں وقف بورڈ میں، فکس نہیں کر سکتے سر. 10 کیس لڑے، سب ہار رہے ہیں، کیسز پورے ہار رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. سر میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کیجئے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 50% سے زائد زمین پر اگر کسی کا کلیم ہے انکروچر کے کالم میں تو وہ گورنمنٹ ہے. سر یہ کسی کی جاگیر نہیں، یہ میری جاگیر نہیں، میرے باپ کی جاگیر نہیں، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے. مسلمانوں کے لیے ہے، بیواؤں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے، بیماروں کے لیے ہے، تعلیم کے لیے ہے، خوشحالی کے لیے ہے. لیکن لوگ لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں زمین کو. آج مجھے کیا ملا سر؟ گچی بولی، بڑے بڑے ٹاورز، ISB، ایمار، وپرو، مائکروسافٹ کہاں پر ہے؟ وقف کی زمین. TRS تلنگانہ بننے سے پہلے پارٹی تھی سپریم کورٹ میں میرے ساتھ تھی، میں بھی پارٹی تھا، ہائی کورٹ میں بھی ہم پارٹی تھے، یہ بول کر کہ حسین شاہ ولی کی درگاہ کی 1600 ایکڑ وقف کی جائیداد ہے. لیکن حکومت میں آنے کے بعد TRS کیوں خاموش ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نہیں دیں گے وہ زمین؟ حکومت میں آنے سے پہلے لڑے، حکومت میں آنے کے بعد انجان، خاموش. ابھی آپ ہمارے فلور لیڈر سے تفصیلات سماعت فرما رہے تھے اور اس بات کا ہم سب کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ KCR صاحب مسلمانوں کے کتنے خیر خواہ ہیں. اب میں آپ کو نیوز 18 اردو کی وہ خبر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو سپریم کورٹ میں اس کیس کو وقف بورڈ ہار دیا ہے. اب وقف بورڈ ہارنے کی اہم وجہ پر آپ غور فرمائیے کہ جب
یہی منی کنڈا جاگیر کی املاک کا کیس جب ہائی کورٹ میں چل رہا تھا تو اس ہائی کورٹ میں ایک ایڈوکیٹ صاحب نے ایمانداری سے اس کی پیروی کی اور ہائی کورٹ میں یہ کیس کو وقف بورڈ نے جیتا اور حاصل کیا۔ اب یہ بدنصیبی ہے کہ ہمارا حکمران خود ہمارا دشمن بنا ہوا ہے، اور جیسے ہی یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا تو وقف بورڈ جو ابتدا سے اس کی دیانت پر جو ہے نا شبہ ہے، اور بلکہ یہ حقیقت ہے کہ موجودہ وقف بورڈ کا چیئرمین اور اس کے اراکین یہ ہمیشہ حکومت کی جو ہے نا در پردہ مدد کرتے آئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جیسا کہ ہمارے فلور لیڈر نے کہا کہ وقف بورڈ میں جو فائلیں رکھی ہوئی تھی وہ اسٹور روم کو سیز کر دیا گیا تھا، اور یہ وہی حربہ تھا کہ جہاں سے یہ تمام زمینوں کے کاغذات کو غائب کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو گزٹ منظر عام پر آئی تو وہ گزٹ میں سے کئی وقف جائیداد کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا۔ اور وقف بورڈ جو عدالتوں میں کیس ہار رہا ہے اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ یہ بتدریج وقف گزٹ سے اور منتخب کو اور دیگر دستاویزات کو وقف بورڈ خود جو ہے نا ختم کر رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ان کے وکیل کورٹ میں کوئی مصدقہ ثبوت نہیں پیش کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ کیس وقف بورڈ ہارے گا ہی۔ تو یہ کیس عمدن ہارا جا رہا ہے حکومت کے سامنے ان زمینوں کو پیش کرنے کے لیے، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ ناعاقبت اندیش جو وقف بورڈ کے اراکین ہیں اور جو چیئرمین ہیں ان کو اپنی کرسی سے محبت ہے، یہ بھول گئے ہیں کہ ان کو مرنا ہے، ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ تمام کے تمام جو ہے نا اہل اسلام ہیں، اور پھر یہ مثل یہاں پر صادق آتی ہے کہ گھر کو آگ لگتی ہے تو گھر کے چراغ سے ہوتی ہے۔ اگر ہم دوسری طرف نظر ڈالی جائے جو ہندو وقف جس کو انڈومنٹ کہا جاتا ہے، وہاں کی ایک انچ زمین پر حکومت نظر تک نہیں ڈال سکتی۔ یہ ہماری کتنی بد نصیبی ہے کہ وقف بورڈ میں ایسے اشخاص کا تقرر کیا جاتا ہے جو ابتدا سے انتہا تک بددیانت ثابت ہوئے ہیں اور وقف املاک کو تباہ کرنے کے یہ ذمہ دار رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی بد نصیبی ہے، اور یہ بد نصیبی اس لیے ہے کہ بد نصیبی کہتے ہوئے ہم جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر جو بیٹھے رہتے ہیں، تو ہماری حکومت یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ ایک دو بیانات دے دیتے ہیں اور ایک آدھ جو ہے نا جلوس نکال لیتے ہیں، اس کے بعد یہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ حکومت کو بھی اندازہ ہو گیا ہے، اور جو حکومت کے نمائندے جو وقف بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو وقف بورڈ کا عملہ جو رشوت ستانی میں مصروف ہے اور دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا عوام کو لوٹ رہے ہیں اور عوام کی املاک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم سنتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے، جس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور ہم یہ بھول گئے ہیں کہ آنے والی نسلیں جب ان کے سامنے یہ حقیقت جو ہے نا کھلے گی کہ ہمارے نظروں کے سامنے حکومت وقت نے اور کچھ جو ہے نا غیر سماجی عناصروں نے ہماری وقف املاک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، اور کروڑوں مسلمان وہ تماشائی بنے ہوئے تھے، تو آنے والی نسلیں ہم پر تھوکے گی اور ہمارا نام لینا وہ پسند نہیں کرے گی۔ یہ بات ہم کو ذہن نشین رکھ لینی چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے نیوز 18 اردو کی وہ رپورٹ پیش کر رہا ہوں جو سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد میں نیوز 18 اردو نے اپنے خاص ایپیسوڈ میں اس نیوز کو شائع کیا تھا۔ تلنگانہ وقف بورڈ سپریم کورٹ میں درگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی اراضی کی معاملے میں قانونی جنگ ہار گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے درگاہ کی قیمتی 1654 ایکڑ اراضی کو سرکاری قرار دیا ہے۔ 3 اپریل 2012 کو ہائی کورٹ نے درگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی اراضی کو وقف بورڈ کے اختیار میں دیا تھا۔ ٹریبونل میں بھی وقف بورڈ کو جیت حاصل ہوئی تھی۔
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम से कबल इस अराजी को वक्फ बोर्ड के हवाले करने की साबिक हुकूमत से अपील की थी। इसके अलावा असेंबली में भी केसीआर कई मरतबा वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के बुलंद बांग दावे कर चुके हैं। औकाफी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर चंद माह कबल वक्फ बोर्ड को भी सील कर दिया गया था। अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द करार देने वाली टीआरएस हुकूमत खुद वक्फ बोर्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केसीआर का असली चेहरा मंजर आम पर आ गया है। SUC चैनल का आपके सामने ये हक़ाइक़ रखने का एक ही मकसद है कि ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, बहुत वक्त गुजर चुका है, हम बहुत गहरी नींद में सो चुके हैं। खुदारा अब तो बेदार हो जाओ। अगर हमारी मकान की दीवार को अगर पड़ोसी एक कील मारता है तो हम उससे झगड़ने के लिए बढ़ जाते हैं। 1-2 इंच ज़मीन अगर कोई आगे बढ़कर हमारी लेता है तो हम उसके लिए झगड़ा करते हैं। लेकिन ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ये अरबों लाखों करोड़ों रुपए की हमारी इमलाक को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। आखिर कब तक हम ख्वाब गफलत में रहेंगे? कब तक में इन गुंडों को जो है ना, इनका गुंडा राज चलने देंगे? क्या ये मुट्ठी भर को हम कंट्रोल में नहीं ला सकते? ला सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हम बाहर निकलें, हम अपने हक के लिए लड़ें और ऐसी हुकूमत का हम इंतखाब करें कि जो हमारे लिए कर सकती है। लेकिन अफसोस तो ये है कि जो भी हुकूमत आती है वो पहले जो दावे करते हैं, हुकूमत में आने के बाद वो तमाम वादों को फरामोश कर दिया जाता है। ये हिंदुस्तान का वतीरा रहा है और बिलखुसूस तेलंगाना में जो भी हुकूमतें आई है वो तमाम के तमाम मुसलमानों के हुकूक को पामाल किया है। और ये उनको मौका इसी वजह से मिल रहा है कि आज हम जिस पार्टी में रहते हैं हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। ये कितनी बड़ी बदबख्ती की बात है कि हमारी इमलाक को लूटा जा रहा है। बस हम ये इंतज़ार में रहते हैं कि हमारा जो है ना पार्टी का सदर हमको कोई पोस्ट दे दे। मेरे भाई, ये ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी नहीं होती। खुदारा अपने नफ्सों को, अपने ज़मीरों को झंझोड़िए। आप अपने दिल से सवाल कीजिए, आप दुनिया में कितने दिन रहेंगे? कितने दिन ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे आप? क्या आपके सामने नमरूद और शद्दाद और फ़िरौन का हशर नहीं है? क्या आपके सामने जो दुनिया के दौलतमंद थे आज उनका हशर नहीं है? आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ख़ुद हमारा निज़ाम स्टेट हैदराबाद दक्कन के हमारे जो बादशाह थे मीर उस्मान अली ख़ां, जिनको सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलतमंद होने का एजाज़ हासिल था, आज उनके अहले ख़ानदान की ज़िंदगियों पर नज़र डालिए, उनकी वसीओ अरीज़ कोठियों पर नज़र डालिए। आज क्या हाल है तो फिर आपका और मेरा क्या होने वाला है? 4 दिन की ज़िंदगी है और ये ना समझिए कि हम इससे बड़ी ज़िम्मा है, ख़तई नहीं है। हमारे आबा और अजदाद ने हमारे भरोसे पर ये हमारे लिए ये जायदाद को छोड़ा था, लेकिन हम आज उनके भरोसों को ख़त्म कर दिए। वो हमको बहादुर ये समझे थे, ये जो है ना ये इसके लिए जो है ना वो मुकाबला करेंगे, ये इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन अफसोस तो ये है कि हम जो इन जायदादों को गज़ब कर रहे हैं हम उनका साथ दे रहे हैं। महज इस कुर्सी के लिए, एक जो है ना एक नाम के लिए, एक ओहदे के लिए हम अपनी दुनिया की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं और आखिरत की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। खुदारा उठिए, बेदार हो जाइए। ये हुकूमत मुसलमानों का कुछ भला करने वाली नहीं है। ये हुकूमत हमको तबाह व ताराज कर दी है, हमको और पसमानदगी में जो ना हमको ढकेल दिया गया है। आज 5 जो ना कारपोरेशन खाली हैं, लेकिन
یہ حکومت کو ہدایت نہیں ہو رہی ہے کہ وہاں پر صدر نشین کا تقرر کیا جائے، اور کئی مسائل ہے انشاءاللہ آپ کو دوسری جو ہے نا ایپیسوڈ میں آپ کو اس کے تعلق سے کہا جائے گا۔ آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ اب اٹھیے، بیدار ہو جائیے، آپ اپنے پارٹی کی جو ہے نا تابع داری مت کیجیے، تابع داری کرنا چھوڑیے اور اب ساجھے داری کی بات کیجیے۔ آپ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو پھر کوئی حکومت ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دے سکتی۔ تابع داری چھوڑیے اور ساجھے دار بنیے، یہی یس یو سی چینل کا آپ سے جو ہے نا ایک گزارش ہے آپ سے۔ کیا آپ بواسیر سے پریشان ہیں؟ کیا ڈاکٹر آپ کو آپریشن کا مشورہ دیے ہے؟ فوری مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد سے رجوع ہو کر اپنا علاج بغیر آپریشن کے بالکل فری کروائے۔ بواسیر خونی ہو یا بادی، کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ مرض ختم ہو جائے گا۔ علاج بالکل فری کیا جاتا ہے۔ اوقات صبح 7 بجے تا 10 بجے، اتوار صبح 7 بجے تا 12 بجے کلینک کھلا رہے گا، جمعہ کو بند رہے گا۔ آپریشن سے بچیے، قدرتی علاج کروائیں۔